اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول کرے اور ہم سب کو آج کے اس وقت میں بہترین طریقے سے ایک بات سمجھنے کا موقع دے رہا ہے، اور وہ کیا ہے کہ دل کیسے ہونے چاہیے۔ انشاءاللہ آج تھوڑا سا اس پہ بات کریں گے کہ عبادت کی ایسی قسم جو بڑی نایاب ہے، کہنے کو کہہ لیجئے کہ عبادات کرنے والے بھی اس عبادت سے کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ محروم ہوتے ہیں۔ دلوں میں بہت سے بغض، کینے اور گندگیاں رکھ کے ہم لوگوں سے ملتے اور ملاتے ہیں۔ تو تھوڑا سا انشاءاللہ آج ہم اپنے انسانی معاملات، خاص طور پہ جو ہمارے ارد گرد رہتے ہیں لوگ، ان کے ساتھ ہماری کیا بات ہے، کیسے اس پہ بات کرتے ہیں۔ آپ سبھی اپنے فونز بند کر لیں، آپ کو تک روم کنجسٹڈ ہے تو ذرا سی موومنٹ سے بھی بہت ایک دم ارتعاش سا آتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم سب فون بند کریں۔ میرا فون تو آپ کو پتہ ہے ایک مقصد کے لیے یہاں رکھا ہوتا ہے، ورنہ میں فون کو ایز اے فون نہیں یوز کر رہی ہوتی اس وقت۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم پورے فوکس کے ساتھ بات کرتے ہیں تاکہ جو لوگ ہمارے ساتھ باہر سے بھی سن رہے ہیں وہ بھی ہمیں اس میں جوائن کر سکیں اور ہم اس وقت کا بہترین فائدہ اٹھا سکیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کلین ہارٹ ہڈن ورشپ، نایاب عبادت دل کا صاف ہونا، آج ہمارا یہ ٹاپک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم گھر صاف کرتے ہیں، اور اس دن تو بہت ہی صاف کرتے ہیں جس دن کسی نے آنا ہوتا ہے۔ گھر والے بھی کہتے ہیں کہ مہمانوں کے آنے کا ایک فائدہ ہو جاتا ہے کہ گھر صاف ہو جاتا ہے۔ عام طور پہ چونکہ ہمارے گھر والے روز ہمارے ساتھ رہتے ہیں تو ہمیں ان کی اتنی کوئی کیئر نہیں ہوتی، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی باہر کا آ رہا ہے، اور یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ جتنا کوئی اہم انسان جو دنیاوی سٹیٹس کے اعتبار سے بھی یا ہمارے ہاں اس کی بہت عزت اور مقام ہو تو وہ آتا ہے تو اتنا ہی زیادہ اس جگہ کو زیادہ صاف کرتے ہیں، تیاریاں ہوتی ہیں، اہتمام ہوتا ہے، ہم بہترین طریقے سے ہر چیز کو مینیج کرتے ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے سب کچھ کر کے بھی تسلی کوئی نہیں ہو رہی ہوتی، ابھی یہ بھی ہو جائے۔ اور جتنا کسی بڑی شخصیت کو کوئی چیز پیش کرنی ہوتی ہے اتنی اس چیز کا ہمیں بہت ہی فکر ہو جاتا ہے کہ یہ اچھی ہو، کسی کو دینا ہو، کھلانا ہو، پکانا ہو، کوئی بھی معاملہ ہو تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ ابھی اس کے قابل نہیں ہے۔ مہمان جب گھر میں آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں، سب کچھ کر کے بھی کہتے ہیں کوئی تکلیف تو نہیں، کوئی آپ کو ضرورت تو نہیں، اچھا کوئی چیز ہوئی تو ہمیں بتائیے گا، ہے نا۔ یعنی بالکل اس طریقے سے ہمارے ذہنوں میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ ہم شاید اس کا حق ادا نہیں کریں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب ہم کسی کے بھی آنے پہ اتنے کانشیس ہو جاتے ہیں، اتنے کیئرفل ہو جاتے ہیں کہ بعض دفعہ اپنے گھر والوں کی سختی لے آتے ہیں۔ مہمان آ جائیں تو گھر والوں کو جانا ہی چاہیے، کیونکہ وہ بیگم صاحبہ نے اور اماں نے گھر والوں کو اتنا کو کانشیس کر دینا ہے، گھبراہٹ کا شکار کر دینا ہے کہ پتہ نہیں کوئی گھر میں کوئی پولیس کی کمیٹی آ رہی ہے یا کوئی فوج کا بندہ آ رہا ہے، اور خاص طور پہ پھر جب کوئی آپ جس کے آپ بہت ہی رسپیکٹ کرتے ہوں وہ آ جائے تو پھر تو بڑی ہی عجیب بات ہوتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایک انسان جب اپنے رب سے محبت کرتا ہے، جب اس کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے، اور اللہ کی یاد کی جگہ بندے کا دل ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اور اس کے نور کی مثال مشکات کی طرح۔ اور اس کے آگے ہم سبھی جانتے ہیں کہ بات کیا ہے کہ جب بھی بندہ مومن کا جو دل ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے، اور نور فطرت کے ساتھ وہ چمکتا ہے۔ تو ایک جملہ جو اصل میں ملکہ کا ہے، سورۃ نمل کی اگر آیت 34 آپ کھول لیں تو آپ کو ایک جملہ ملتا ہے،
قالت، اس نے کہا، ان الملوک، بے شک جب بادشاہ، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، افسدوها، وہ اس کو بگاڑ دیتے ہیں، تلپٹ کر دیتے ہیں، چیزوں کا سارا سیٹ اپ ہی خراب کر دیتے ہیں، وجعلوا، اور کر دیتے ہیں، اعزت اہلھا اذلہ، وہاں کے عزت والوں کو ذلیل، یعنی جو کل تک بڑی عزت والے تھے، بادشاہ ظاہر جائیں گے اور کچھ پکڑ دھکڑ ہوگی تو کل جو تخت پہ تھے وہ تختے پہ آ جاتے ہیں کبھی کبھی، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور اسی طرح یہ بھی کریں گے۔ اب یہ جملہ، یہ قول ملکہ کا ہے جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے آنے اور اس کے جو سیکوینسز تھے اس کی بات کی تھی۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب بادشاہوں کا بادشاہ، یہاں تو لفظ ملوک ہے، جب مالک الملک، جس کو ہم دعا میں بھی پکارتے ہیں کہ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، اے اللہ تو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے اور ساری خیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ تو جب اللہ کی محبت کسی کے دل میں آتی ہے، آپ کہہ لیجیے جب اللہ کی معرفت ہوتی ہے تو دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اسی قرآن میں اس کی بھی مثال موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ پیش کیے گئے جادوگر، جو کل تک فرعون کے ہم خیال تھے، جادوگر بھی تھے اور لالچی بھی تھے، مرتبہ بھی چاہتے تھے، اور اسی طرح سے وہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں اس مقابلے میں اگر جیت مل گئی تو ہم کیا کریں گے اور ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاش صبح کے وقت وہ جہنمی تھے، لیکن چاش کے وقت وہ جنتی بنا کر جنتوں میں داخل کر دیے گئے۔ کیا ہوا تھا؟ ان کے دل میں اللہ کی معرفت آ گئی تھی، حقیقت آ جائے گی۔ بس ان دو باتوں سے آپ کو آج کے موضوع کی حساسیت اور اس کی سینسٹیوٹی بتانا چاہوں گی کہ دل کا صاف ہونا کیوں اتنی بڑی نایاب قسم کی عبادت ہے، کیونکہ دل اللہ کی یاد کی جگہ، دل جس میں انسانی میں قدرت الہی کی ایک عظیم نشانی ہے۔ ہم سب نے کہیں نہ کہیں دھڑکتا ہوا دل تو دیکھا ہی ہوا ہے نا، کبھی تصویر میں، کبھی ویڈیو میں، کبھی اپنے ہی جسم پہ ہاتھ رکھ کے دھک دھک کی آوازیں سنیں۔ یہ ایک پمپ ہے جو جسم میں خون کو دوڑنے میں مدد دیتا ہے۔ بظاہر یہ گوشت کا ایک ٹکڑا اور خون پمپ کرنے کا ایک قدرتی آلہ ہے، لیکن گوشت پوست کا یہ ٹکڑا معنوی اور روحانی اعتبار سے معرفت ربانی کا مرکز اور منبع ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تو کہیں نہیں سماتا، لیکن تو نظروں میں تو نہیں سماتا لیکن دل میں آ جاتا۔ تو دل اللہ کا گھر ہے، مومنوں کے دل اللہ کی یاد کے مسکن ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایک اتنی پیاری ذات ہے کہ جتنا زیادہ آپ اس کے بارے میں غور و فکر کرتے جاتے ہیں، آپ کا دل کھلتا جاتا ہے، آپ اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سوچتے ہیں۔ تو مہمانوں کے آنے پہ گھر صاف کرنا ہے، خاص مہمانوں کے آنے پہ ڈرائنگ روم کھول کر ایک ایک چیز کو سیٹ کرنا ہے، تو میرا آپ کا دن میں کم سے کم 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ایک راستہ کھلتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ ابھی بھی ہم نے نماز پڑھی اور درس کے بعد پھر پڑھیں گے اگلی نماز، ایسے ہی ہے نا؟ اور سردیوں میں تو سارا دن میں ایسے ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم ایک نماز کے بعد دوسری نماز پہ، اور پھر عشاء کے بعد لمبی تان کے سو جاؤ 10-12 گھنٹے، فجر تک کوئی نماز نہیں۔ سوال لکھیے، کیا میرا دل اس قابل ہے کہ اللہ کی یاد اس میں سما سکے؟ ہم سب جانتے ہیں بکھری ہوئی جگہ، ڈسٹرب چیز، گندگی، تعفن، بے ترتیب جگہ، اس پہ کسی کا دل نہیں لگتا، اچھا نہیں لگتا وہاں جا کے۔ کوئی آپ کو سونے کے لقمے کھلانا چاہے لیکن جگہ بڑی میسی ہو، بھری ہوئی ہو، تو دل نہیں لگتا۔ اور کسی کے گھر سے صاف ستھرا، خالی، کچھ بھی نہیں، بس زمین پہ بیٹھنے کا انتظام ہے لیکن ہر چیز سلیقے سے رکھی ہوئی، وہاں آپ کا دل لگتا۔ اگر آپ نے کبھی کوئی گھر بیچا یا خریدا ہو
تو میں ایک مثال دوں آپ کو، اس سے فائدہ آپ کو ہوگا. جب کسی نے گھر بیچنا تھا اپنا، تو پراپرٹی ڈیلرز کو کہا جاتا ہے کہ اس گھر کو بیچیے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے سیٹ کریں، اور آپ کی وہ ویوئنگ کہتے ہیں آپ لوگ ادھر، ناروے میں ویزنگ کہتے ہیں، یعنی میں کوئی دیکھنے آئے گا. اب وہ جب دیکھنے آنا تھا نا، تو وہ پراپرٹی ڈیلر نے ان کو اتنی لمبی لسٹ دی، یہاں کچھ نہیں ہونا چاہیے، ایون الماریوں کے اندر ایک دن پہلے آپ نے کھانا بھی نہیں پکانا، اسمیل نہ ہو. لقط کہتے ہیں ادھر، کہ جب وہ نیا بندہ آئے گا تو وہ گھر دیکھے گا نا، تو اس کو اسمیل نہیں آنی چاہیے. کچن آپ کا بالکل خالی، پھر کاؤنٹرز خالی، اور چیزیں جو آپ نے رکھی ہوئی نا اپنی موٹی موٹی نکال کے، بلکہ وہ اپنے ساتھ چیزیں لاتے ہیں، کوئی میٹس، کوئی ڈیکوریشن پیسز. تو جب ان لوگوں نے پوچھا کہ اس کی کیا ضرورت ہے، تو انہوں نے کہا، جو ماہر بندہ اپنے کام کا ماہر ہوتا ہے نا، تو اس نے کہا کہ جو دیکھنے آتا ہے نا، وہ تصور میں وہاں اپنی چیزوں کو دیکھتا ہے کہ اچھا یہ کونے میں صوفہ رکھ لوں گا، ادھر میرا رائٹنگ ٹیبل ہوگا، یہ کاؤنٹر پہ میں لا کے یہ رکھوں گا. جب پہلے سے کچھ چیزیں موجود ہوں تو دیکھنے والے کا مائنڈ ڈسٹرب ہوتا ہے. یہ بہت پرانی بات جو میں نے دیکھی سیکھی ہوئی ہے، ایگزیکٹلی یہی بات ہے. جب ہمارا دل بہت ساری چیزوں سے بھر جاتا ہے، اس میں اچھی بھی ہیں اس میں بری بھی ہیں، تو وہ اس کی مثال ایک کلوزٹ کی ہو جاتی ہے کہ جس کا دروازہ ہی بند نہیں ہو رہا. آپ یہ کہہ لیں دھکا دے کے دروازے کو بند کرتے ہیں، یا اس کی مثال ایک ایسی الماری کی ہے کہ جس سے چیزیں باہر ابل رہی ہیں، کیونکہ چیزیں بہت ساری ہیں. دو تین چیزیں ہوتی ہیں، چیزیں بہت اچھی بھی ہوتی ہیں لیکن زیادہ بہت ہوتی ہیں. یہ ایک لکھ لیں، اچھی چیزیں بھی ہوں. اور اس پہ بھی میں نے ایک آرٹ کے جو اسپیشلسٹ ہے ان کا ایک جملہ سنا تھا کہ کسی ایک دیوار پہ بس ایک خوبصورت پینٹنگ ہونی چاہیے، یا ایک ڈیکوریشن اگر آپ اس ہال میں ایک کونے میں کچھ ایک رکھیں، کیونکہ جب آپ دو رکھ دیتے ہیں نا تو وہ دونوں ایک دوسرے کو ریپیل کرنے لگتے ہیں، نظر بھٹکتی ہے. ایک چیز ہوگی کمرے میں، یعنی اس دیوار پہ خوبصورت پھول کی تصویر لگی تو سب کی نظر اس پہ جائے گی، لیکن ایک نہیں 10-12 چھوٹی بڑی ہوں گی نا تو الجھیں گے. تو نمبر ایک، چیزیں اچھی ہوتی ہیں لیکن زیادہ ہوتی ہیں. اور دوسری صورت کیا ہے کہ ہے بھی چیزیں پر تیسری بھی مثال لے لے کہ کچھ نئی چیز بھی لے آتے اور پرانی نہیں اتارتے، کیونکہ یہ میرے جہیز میں آئی تھی. یہ تو پچھلے 20 سال سے ادھر ہی، اب بہو بیچاری لا کر کو ڈیکوریشن پیس لگانے کے لیے ساس کا اگر فریم اتار دے تو ساس ناراض ہو جاتی ہے، کہتی تمہیں جرت کیسے ہوئی، 20 سال میں تو تمہارے سسر کو نہ جرت ہوئی کہ وہ یہاں سے یہ کرسی اٹھا سکتا، تو تم کہاں سے آ گئی ہو. وہ کہتی ہے اچھا چلو اماں کی بھی پڑی رہے تو میں اپنی بھی لگا دوں، تو وہ اور ہی چوچو مربع بن جاتا ہے. اس کو بھی سمجھ لیجئے. نمبر 1 جو بات کی ہے، اچھی چیزیں لیکن بہت زیادہ، یہ ان دلوں کی مثال ہے کہ جن کے دلوں میں دنیا بسی ہوئی ہے. لکھے، کیا مجھے ایکسیسو شاپنگ کا شوق تو نہیں ہے؟ سیلز کے نام پہ بائی 1 گیٹ 2 بائی 3 4، اس نام پہ کہیں میں اپنے گھر کو بالکل ایک منی سٹور تو نہیں بنائے بیٹھی ہوئی. کچھ لوگوں کی زندگی میں بہت چیزیں ہوتی ہیں، اور یقین کریں کہ وہ گھر کم اور وہ سٹور زیادہ لگتا. آپ کو یاد ہی ہے 1 سال 1.25 سال پیچھے اگر پلٹ کے دیکھے تو جب نیا نیا کرونا وائرس کا ایک شور اٹھا تھا تو لوگوں نے سامان بھرنا شروع کر دیا تھا گھروں میں کہ پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ سٹورز خالی ہو گئے اور گھر منی سٹورز بن گئے. 8 گھی کے ڈبے، کوئی 6-7 وہ کہہ لیجئے کہ ٹوائلٹ رول کے باکسز. تو وہ ایک بچے نے اپنے پورے گھر کی تصویر بنا کے نیٹ پہ ڈال دی تھی کہ یہ دیکھیں ہمارا گھر. ہوکا ہوتا ہے نا کہ ہائے جی گئے تو کہاں سے کھائیں گے، یہ نہیں پتا کہ چلے گئے تو کہاں سے لیں گے. تو وہ دل نمبر 1 پہلی قسم لکھیے. آج ہم نے اپنے دل کو ٹٹولنا ہے انشاءاللہ، کہ جس دل میں بہت ہی دنیا ہوتی ہے وہ دل بھی اللہ کی یاد کے قابل نہیں رہتا. قرآن پڑھ کر دیکھیے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک موقع پہ اپنی عبادت میں خلل محسوس کیا تھا. 2-3 روایتیں آتی ہیں، کوئی تفسیر میں کچھ کہتا ہے کوئی کچھ، لیکن کوئی کہتا ہے کہ گھوڑے تھے بڑے خوبصورت. قرآن میں آتا ہے صافینات، صف بستہ، بڑے موٹے کڑیل گھوڑے تھے. نظر چلی گئی اس پہ، دھیان چلا گیا اور عبادت کے ذکر، اللہ کی ذکر سے رک گئے.
بعد میں ان پہ چھریاں چلا دی. یہ تفقہ مسخن. اب یہ تفسیروں میں ایک تفسیر یہ ہے کہ گھوڑے تھے اور ان کی پسندیدہ تھے، بس نماز میں دھیان چلا گیا. اسی طرح ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ عبادت میں تھے تو سامنے باغ تھا بڑا خوبصورت، اس میں درخت پہ چڑیا بھی بیٹھی ہوئی تھی، تو نماز میں اس کی طرف دھیان چلا گیا. تو انہوں نے وہ راہ سے للہ ہی دے دیا کہ جو چیز مجھے اللہ کی یاد سے روک دے تو میں نے اس کو کیا کرنا ہے. ہم سب اپنے آپ کو پوچھیں، دل صاف بھی کرنا ہے اور دل خالی بھی کرنا ہے. یہ فرسٹ کائنڈ بتانے لگی ہوں. اگر دل میں بڑی ہی دنیا کی محبت ہے، بڑی ہی چاہت ہے، تو اس کو کم کیجیے، شاپنگ کی لسٹ چھوٹی کیجیے. جو چیز آپ کے پاس ابھی ایک ہے اور آپ کا کام کر رہی ہے، مثلا جوتا، آپ واک کرتے ہیں، آپ کو جوتا چاہیے، جو پہننا ہوا یہ ٹھیک ہے چل رہا ہے، تو دوسرے کی کیا ضرورت ہے صرف اس لیے کہ وہ کالا ہے، وہ نیلا ہے، وہ پیلا ہے؟ بیکار بات ہے نا. تو واک والا بس ایک ہی جوتا ہونا چاہیے آپ کے پاس. آپ شادیوں میں جاتے ہیں، آپ کو ایک فارمل جوتا چاہیے ہوتا ہے، ہر ایک کو چاہیے ہوتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہے جوتے پہننا. تو ایک اچھا سا فارمل جوتا لے لیجئے. کبھی وہ گولڈن کے ساتھ چل جائے گا، کبھی سلور سے بھی چلے گا، یعنی کوئی ایسا لے لیجئے کہ جس کو پہن کر ایک فینسینس کی فیلنگ آئے. آپ نے ضرور گولڈن سے براس تک کے 5 شیڈ لینے ہیں، اور سلور سے لے کر آپ نے گرے کے، کالے کے سارے جوتے لینے ہیں. پھر جوتے کے ساتھ پرس بھی چاہیے آپ کو. لے لیجئے ایک، کون منع کرتا ہے آپ کو؟ اچھا سا لے لیجئے، کوئی بات نہیں ہے. لوگوں کو نہ دکھائیں، جس میں آپ کمفرٹیبل ہیں، جو آپ کو رکھنا لینا دینا آسان لگتا ہے. لیکن کوئی یہ ضروری ہے کہ آپ اس کے اوپر کوئی اسٹیمپ لگوائیں پہلے کس نام کا ہے؟ اب کالا بھی ہے تو نیلا بھی ہے تو پیلا بھی ہے. اپنی ایک کلاس میں نے ایک کام دیا تھا، آپ کے اسی شہر کی کہانی ہے، بڑی پرانی یاد آ رہی ہے. اور اسٹوڈنٹس کو یہ کام دیا تھا کہ گن کے آئیں اپنی الماریوں میں کپڑے جوتے، اور جس دن باری تھی تو جوتوں کی پرسوں کی، تو ایک سسٹر نے خود آ کر گنا تھا. ہم تھوڑی گئے ان کے گھر گننے، تو انہوں نے گنے تھے کہ ان کے پاس، اگر میں غلط نہ کہہ دوں تو 140 کے قریب سویٹر تھے اور 50 سے 55 کے قریب جوتوں کے جوڑے تھے. اور گھر ایسے ہی ہیں جتنے ادھر نارمل فارم، آپ کو پتہ ہے UK کے گھر نارمل سائز کے ہوتے ہیں، نہ بہت بڑے نہ بہت چھوٹے. تو کہا کہ آپ کو یاد کیسے رکھتا ہے، یاد کیسے لیتا ہے؟ کہتی ڈبوں پہ، جیسے وہ پھر ان کے وہ جو اوپر ایٹک ہے نا، تو ایسے ہی انہوں نے وہ جو نوکے ہیں نا، تو ادھر آگے ہلکا کے نا پیچھے الماریاں بنائی ہوئی تھیں. اب وہ الماریوں کے اندر، جیسے دکان میں نے خود دیکھا، جوتے دکانوں پہ نہیں پاکستان میں جو اسٹور کیے ہوتے ہیں اوپر، تو ڈبے ڈبے جوتوں کے، پھر اس نے ڈبے پہ لکھا ہوا ہے. پھر خود تو نہیں جا سکتی نا، تو میاں بیچارے کو بھیجتی تھی دبکا کے کہ وہ ڈبہ اٹھا کے لاؤ. بلیو می، آئی ایم ناٹ جوکنگ. اور سویٹروں کا یہ حال تھا کہ گرین کے اگر سارے شیڈ ہیں نا، یہ رنگ نہیں ہے، گرین ہے لیکن گرین کا وہ شیڈ نہیں ہے، تو وہ جا کر لے کے آتی تھی. اور ان کی کلوزٹ آپ کھولیں نا، تو بالکل جیسے مارکس پہ آپ جا کر دیکھیں تو آپ دیکھتے ہیں نا ایک رنگ کی چیزیں کٹھی، پھر ایک سٹائل کی. خود بتایا انہوں نے اتنے برس جوتے ہیں، برس بھی ہیں وہ تو میں نے بتایا ہی نہیں آپ کو، وہ بھی کچھ 50-60 تھے. اور بعد میں جب قرآن سے جڑیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک عمرہ کیا اس نیت پہ کہ اللہ میرے دل سے شاپنگ کا شوق نکال دے. کہتی تھی آئی فیل کریونگ، جیسے کبھی چائے کی طلب ہوتی ہے نا، کریزی ہو جاتی تھی میں. اور شاپنگ کرنے کے لیے روز میاں صاحب جب کام سے آتے ہیں، ان کو ایک جلدی سے چائے کا کپ بسکٹ دے کے چلتے ہیں. تو صرف پھرنا بازار میں. ڈاکٹروں نے کہا آپ واک کیا کریں، تو واک کا بیسٹ وے ہے کہ مال میں جا کے کرتے ہیں. پھر وہ جب گئے تو یہ بھی پکڑی وہ بھی پکڑی، تو وہ پوری ٹرالی بنا کر تو ٹل پہ آ گئے. اب جب ٹل پہ آئے تو ظاہر ہے 100-150 پاؤنڈ تو لگے گا ہی نا. اچھا وہ لے لیا، اب کیا کرنا ہے؟ گھر آ کے تو دیکھا اوہو یہ تو پہلے بھی ہے، اس کی تو ضرورت نہیں. کوئی بات نہیں، کل بھی تو جانا ہے نا. تو وہ بنائی لی ہوئی چیزوں میں 2 رکھ لیں، تو 6 واپس کرنے والے چل پڑے. جب وہ 6 واپس کر، ایک بہانہ بھی مل گیا میاں کو دوبارہ لے کے جانے کا، سنیے میں نے چیزیں واپس کرنی ہیں. میاں کہتا ہے کتنے خوشی کی بات ہے کہ میرا 100 پاؤنڈ واپس آنے لگا ہے جو کل لگ گیا تھا. وہ بیگم صاحبہ 100 پاؤنڈ کی چیزیں واپس کر کے تو 200 پاؤنڈ کی اور لے آتی ہیں. اور بڑی سہولت ہے، یہاں تو واپس ہو جاتا ہے. اور گھر نہیں رہتا. اس میں کئی خواتین، میں نے پاکستان میں بھی یہ دیکھا ہے، شاپنگ کرتی ہیں اندھے واہ اور کھولتی بھی نہیں آ کے. کلاسٹوں میں تھیلوں کے تھیلے، جب کبھی کوئی آخری پیکنگ ہوتی ہے نا تو تھیلوں میں نکلتا ہے اوہو یہ چیز تو آ کے کھولی نہیں تھی.
ایک ماں ہے ہمارے اپنے پاس، وہ اپنی بیٹی کے لیے کہتی ہیں کہ میری بیٹی اندھوں کی طرح شاپنگ کرتی ہے. تو بھئی اندھوں کی طرح کیا؟ کہتی ہیں آج سے بس پکڑ پکڑ کے ڈالی جاتی ہے، اس کو کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ میں کیا لے رہی ہوں، بس لینا ہے لینا. مجھے بتائیے ہاں، جس دل میں اتنی جو چیزیں پڑی ہوں گی تو وہاں عبادت، وہاں اللہ کی یاد کہاں آئے گی؟ اور یہ سارا حلال کی میں بھی بات کر رہی ہوں. پہلی قسم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. یاد رکھیے گا کہ منع نہیں کرتا اللہ، لیکن کھانا کھاتے ہیں نا مہذب طریقے سے، اچھا سا کھانا کھا لیا تو کھائی جاتے ہیں، ایک روٹی پھر دوسری پھر تیسری، پریشان ہو جائیں گے. ہر چیز میں اعتدال اچھا. تو اللہ کہتا ہے دنیا رکھو. اللہ کے نبی کے بعد فرشتہ آ کے پوچھتا تھا، اللہ کے نبی اگر آپ کہیں تو آپ کا گھر سونے کا بنا دیں؟ تو آپ کہتے تھے نہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں ایک دن کھاؤں اور خوش شکر کروں، اور ایک دن نہ کھاؤں، روزہ رکھوں اور صبر کروں. آپ دنیا کے بادشاہ تھے، اللہ چاہتا تو، اگر یہ آپ چاہتے تو اللہ ان کو دیتا، وہ کر دیتے. لیکن نبی کو یہ پواڑے نہیں چاہیے تھے. بہت مشکل ہوتا ہے. میں اپنے زندگی میں اگر دیکھوں نا، بہت سارے لوگوں سے انٹریکشن ہوتا ہے، خوشی بہت ہوتی ہے لوگوں سے مل کے، ان کے اچھے گھر دیکھ کے، بڑے گھر دیکھ کر، سامان دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے. سچ بتا رہی ہوں، دعائیں بھی نکلتی ہیں. لیکن میرے دل میں ان کے لیے رحم کے جذبے بھی بہت آتے ہیں کہ بڑی ہمت ہے ان کی. ہم سے 2.5 چیزیں نہیں سمٹتی سنبھلتی، اور پھر مجھے یاد آتا ہے کہ اچھا نہیں، اس میں ایک ہی جگہ بیٹھے رہتے ہیں نا، کون سی نکالنی ہے چیزیں. وہ تو تب پتہ چلتا ہے جب گھر بدلا کہ او ہو اتنا کچھ تھا ہمارے پاس. پہلی بات ٹھیک ہے، تھوڑی سی کم کیجیے. اس سال سردیوں میں مت لیجیے نئے سویٹر. ایک جوڑا لیے تو ایک دے دیجیے، ایک جوتی لیے تو ایک دے دیجیے. کوئی آپ کو دے دیتا ہے تو آپ پچھلی دے دیجیے. اور یقین کریں کہ میں ایسی بھی ہماری ایک کزن ہے، ہر سال جیسے گرمیوں میں گھر میں پاکستان میں لوگ کپڑے بناتے ہیں، وہ بھی بناتی تھی سب کے ساتھ، لیکن پہنتی نہیں، کہتی خراب ہو جائیں گے. بنانے کا بہت شوق ہے، پہننے کا شوق کیا کہ خراب نہ ہو جائے، خراب نہ ہو جائے. کیا فائدہ؟ اور میں ایسی ماں کو بھی جانتی ہوں جو بیٹی کی الماریاں کھول کے روتی ہے، ہائے میری بیٹی کو ہنڈنا نصیب ہی نہیں ہوا. بعد میں لوگ آپ کی میری الماریاں دیکھ کر روئیں گے. میاں کہے گا یہ تو کبھی اس نے پہنا ہی نہیں، میں نے اس کو لے کے بھی دیا تھا، اس نے استعمال ہی نہیں کیا. جو آپ کے پاس ہے نا اس کو لے لیں. آج میں آپ کو 3 جملے لکھاؤں گی، لکھ کے رکھ لیں اپنے پاس کوڈ ورڈز میں. انشاءاللہ آپ اس سے بہت خیر کمائیں گی. اور ہمارا یہ خیال ہے نا کہ بہت ساری دنیا جمع کر لی جائے تو خوشیاں مل جاتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا. اور میں پھر کہہ رہی ہوں کہ یہ گناہ کی بات نہیں کر رہی میں، یہ سراسر حلال ہے، سراسر جائز ہے. اگر آپ کے پیسے زکوٰۃ دی ہوئی ہے، رزق حلال ہے، محنت کی کمائی، کوئی گناہ نہیں. آپ 500 پاؤنڈ کا سویٹر لے لیں، آپ 1000 پاؤنڈ کی جوتی سر پہ رکھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اصل جو کہانی ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ چیونٹیوں کا آٹا بعد میں چوہے ہی کھاتے ہیں، سنی ہوئی ہے کہاوت؟ چونٹی ساری عمر جمع کرتی رہتی ہے آٹا، پوری گرمیاں جمع کرتی ہے کہ سردیوں میں کھاؤں گی، اور اس کو کھانے سے پہلے مر جاتی ہے. تو پھر آٹا چوہے کھاتے ہیں. لکھیے زندگی کا فلسفہ 3 لائنوں میں، یا آپ اپنے ہاتھوں سے، پیارے پیارے ہاتھوں سے لکھیں تو پھر آپ کو زیادہ اچھا سمجھ آئے گا. زندگی کا فلسفہ 3 لائنوں میں. لکھیے پہلی لائن، جو کھا گئے وہ اڑا گئے. لکھ لیے؟ اگلا لکھیے، جو جوڑ گئے وہ چھوڑ گئے. اور تیسری لائن لکھ لیجیے، جو دے گئے وہ لے گئے. جو کھا گئے وہ اڑا گئے، جو جوڑ گئے وہ چھوڑ گئے، جو دے گئے وہ لے گئے. یہ ہے جی 3 لفظوں کی کہانی. اور اس کو اگر آپ حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا، یقول العبد مالی مالی، بندہ کہتا ہی رہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کے مال میں سے اس کا صرف وہ ہے جو کھایا اور گندگی بن کے جسم سے نکل گیا، جو پہنا اور استعمال کیا اور ختم ہو گیا وہ، اور جو اپنے ہاتھ سے اگلی کہہ لیجئے کہ جگہ میں دنیا میں بھیج دیا. بات سمجھ گیا؟ پہنیے، کھائیے، استعمال کیجئے، جمع نہ کیجئے.
اس سے فائدہ نہیں ہوگا. آپ کا دماغ ہر وقت اسی میں رہے گا. میں صرف آپ کی ذاتی چیزوں کی بجائے اگر اس کو مثال دیتی ہوں آپ کو کہ کچن ہر عورت کی خواہش ہے، میری بھی ہے. میں یقین کریں اگر ایک جگہ ٹک کے بیٹھ جاؤں تو میرا حال ہے کہ میرا کچن سب سے خوبصورت ہو، کیونکہ فطرتاً عورت کو کھانا پکانا اچھا لگتا ہے. کوئی مشین اچھی مل گئی، کوئی یہ لے لیا، میں بھی لے لوں، لیکن میں کبھی بھی اپنی زندگی میں ایک جیسی دو چیزیں نہیں رکھوں گی. مجھے سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ میں نے کیا کرنا ہے. لیکن تھوڑا سا مختصر کیجیے. زیادہ چیزیں جب ہوتی ہیں نا تو دل دماغ اسی میں لگا رہتا ہے. آپ کے گھر میں 6 لوگ ہیں، آپ 2 میاں بیوی، 2 بچے، 1 ساس سسر، 6 لوگ ہیں اور آپ کے گھر میں الحمدللہ 6 ہی مہمان آتے ہیں. آپ 12 گلاس رکھ لیجئے، کوئی بری بات نہیں. آپ 12 گلاس، آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میں بہت سوشل، آپ 20 گلاس بھی رکھ لیجئے، لیکن کم از کم ہفتے میں پھر 1 دفعہ وہ استعمال ہو. کیا آپ نے کبھی ہمارے گھروں میں وہ چیزیں دیکھی ہیں جو زندگی میں صرف ہفتے، مہینے، سال میں 1 دفعہ استعمال ہوتی ہیں؟ بڑی ڈشز عید قربان پہ، یا وہ بڑے بڑے ہاٹ پاٹ ٹائپ ہوتے ہیں جی کھانا دعوتوں میں. اور مزے کی بات بتاؤں، وہ سال میں ایک بڑی دعوت کے لیے رکھتے ہیں اور جس دن دعوت ہوتی ہے کہتے ہیں چھوڑو کون وہاں سے نکالے، ڈسپوزیبل ڈشیں پکڑو اور اس میں کھلا دو. ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ کیا یہ اس پورے شہر، آپ اس پورے وٹ فورٹ کے مسلمان مل کر ایسی ڈشیں خرید لیں؟ آج میرے گھر دعوت ہے تو میں وہ ڈشیں استعمال کرتی ہوں، کل آپ کے گھر دعوت ہوگی تو آپ کیجئے. کیا یہ بری بات ہے؟ سچ بتائیے. ڈش کی قیمت بھی پوری ہو گئی ہر ایک کے پاس ہے، اور اس کو رکھ دیجئے کسی اجتماعی جگہ پہ اور پلان بنا لیجئے کہ ڈشیں آج خالی ہیں، چلو جی میری دعوت ہے. کوئی بری بات ہے؟ ہم کیوں ریئلسٹک نہیں ہوتے؟ ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے نہیں میں نے لینا ہے. اور میں ایسے سے گھر دیکھیں الحمدللہ کہ وہ گھر نہیں ہے، بلیو می کہ وہ قارون کے کیسل سے کچھ ذرا چھوٹا ہی گھر ہے. اور مانگو کیا، وہ کہتے ہیں نا مانگو کیا مانگتے ہو، ذرا چیک تو کرو، بولو آپ کے گھر میں یہ ہو، کہتے وہ کھڑا، وہ کمرہ اس کا وہ بھی ہے. ماشاءاللہ. یاد کیسے رکھنا ہے؟ ہمارا دل دنیا میں نہیں لگنا چاہیے اس رنگ میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، ابھی اسلام کے نئے نئے دن تھے، مدینہ میں آنے کے بعد مسلمان ابھی سیٹل ڈاؤن ہو رہے تھے. اور آپ ایک گلی سے گزرے تو دیکھا مزدور لگے ہوئے ہیں، تو دیکھا تو کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا یہ آدمی جو صحابی نے اپنے گھر میں چبارہ بنا رہے ہیں، بس ایک اور کمرہ اوپر بنا رہے ہیں. کچھ نہیں بولے، بس ایسے دیکھا اور چلے گئے. بعد میں وہ شخص خود آیا جب اپنی گلی میں، تو لوگوں نے بتا دیا بھی اللہ کے نبی آئے تھے تو انہوں نے کوئی ناگواہ محبت سے نہیں دیکھا تیرے اس گھر کو، بس ختم. کدال لیا اور اس کمرے کو گرانا شروع کر دیا. کہا اللہ کے بندے کیا ہوا؟ کہا جس کی وجہ سے اللہ کے نبی کو ناگواری محسوس ہوئی، میں اس چیز کو اپنی زندگی میں نہیں رکھ سکتا. اب یہ کیس ہے، اور حدیث میں کھول کے آپ کو دکھاؤں، سب سے زیادہ ناپسندیدہ مال کسی کا جو استعمال ہوتا ہے نا وہ بلڈنگز کے اوپر. اسلام میں بلڈنگز کے اوپر مال لگانا پسندیدہ نہیں ہے. کچا گھر تھا اللہ کے نبی کا اور ساری زندگی اسی میں گزار دی. اس کا یہ بھی نہیں مطلب کہ ہم گھر نہیں بنا سکتے، اب کچا ہی بنا لیں، کمزور سا بنا لیں جو ہر وقت ہی لیک کرتا ہو. مراد کیا ہے کہ ایمان والے کا دل ہر وقت ان چیزوں میں نہیں پڑا رہے، صرف اپ گریڈ کرنے کا شوق ہے. اب دیوار بدل لو، اب پردے بدل لو، اب صوفہ بدل لو، اچھا اب ٹائلیں بدلو، اتنی دیر میں وہ پہلی چیز خراب ہو چکی ہوگی. وہ ایک وشیز سرکل کا شکار ہو جاتا ہے انسان. تو ان دلوں کو ہمیں ٹائم کیوں نہیں ملتا؟ میں اکثر سوچتی ہوں بہنوں کی باتوں کو سن کے، ہائے بڑا دل کرتا ہے، ہائے بڑا کچھ کرنا ہے، اور کتنی دفعہ شروع کرتے ہیں اچھے کام کرنا پھر چھوڑ دیتے ہیں. وجہ کوئی نہ کوئی مصروفیت. کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر. اے اللہ مجھے دنیا میں کیوں بھیجا تھا، اور اب مجھے بڑے کام ہیں، لہٰذا اب تو میرا انتظار کر. تو یہ تھی جی پہلی قسم. صاف دل سے مراد اب آپ سمجھ گئے کس چیز سے صاف رکھیے؟ حلال اچھی چیزوں سے صاف ایسا رکھیے، ضرورت کا لیجیے. آپ جتنی سسٹرز جہاں بیٹھی ہیں یا اس علاقے سے آپ میں سے جو بھی آئے نا، ایک دن بیٹھ جائیں، اپنی لسٹیں شیئر کریں ایک دوسرے سے.
میرے گھر میں یہ اتنی پلیٹیں ہیں، یہ اتنے برتن ہیں، یہ ہاٹ پینز ہیں، یہ فلاں ہیں. بھئی آپ کو جب بھی کبھی ضرورت پڑی تو مجھ سے لے لیجیے. دوسری کہتی ہے میرے پاس اتنے تھرمس ہیں، اتنے کپ ہیں، اتنی چیزیں، آپ کو کبھی ضرورت پڑی تو لے لے. تیسری کہتی ہے بھئی میرے پاس بستر ہے، تو میرے پاس کوئی 20-25 ایکسٹرا بستر رکھے میں، کبھی کوئی آتا ہے تو استعمال. تو جب آپ کا کوئی آئے، کیا یہ بری بات ہے؟ سچ بتائیں، ہماری کیا بگڑے گا؟ یہ ہے وہ کام جس کا لوگوں کو نہیں پتا. جو خود نہیں بناتا نا، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، ساری دنیا اس کی مددگار بنی ہوتی ہے. ہمارے صحابہ کا آپس میں تعلق کیسا تھا؟ دل جو صاف تھے. ہنڈیاں پکنے کے لیے رکھی ہوتی چولہے پہ ہلکی آنچ پہ، جیسے آپ کے ذہن میں آئے گی کوئی اینٹوں کا دو اینٹوں کا چولہا بنا ہوا ہے، اس میں لکڑیاں ڈال کے چولہے پہ ہنڈیاں رکھتے تھے. آپ کہا اچھا پک گئی ہوگی، جا کے دیکھے، جب دیکھا نا تو ہنڈیاں غائب ہے. ہنڈیاں غائب ہو گئی، کھانا نہیں، ہنڈیا ہی کوئی نہیں اوپر. آواز لگاتا ہے این قدوری، میری ہنڈیا کدھر گئی؟ وہ ہمسایہ کہتا ہے وہ میرے گھر مہمان آ گئے تھے، میں تیری پکی ہوئی ہنڈیا لے آیا ہوں. تو وہ کھڑا ہو کے نا، وہ دعائیں ہیں، پوری دعائیں ہیں، آپ واقعات پڑھیں نا صحابہ کے اور اسلاف کے، تو وہ دعا دیتا ہے، کہتا ہے او میری ہانڈی لے کے جانے والے، اللہ تجھے برکت دے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب دل صاف ہوتا ہے. تو دوسری بات لکھیے، دلوں کو گلے گزاریوں سے پاک رکھیے. جس کمرے میں مہمان کو سلانا ہو، بٹھانا ہو، یا جس کمرے میں دلہن کو بلانا ہو، یا جس ڈرائنگ روم میں بچوں کے سسرال کو بٹھانا ہو، اس کو گندا نہیں رکھتے. آج ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہم بدگمان بہت رہتے ہیں. شکوے، گلے، کمپلینس، پرابلمس، یہ وہ چیزیں جنہوں نے کروڑ پتی ہونے کے باوجود لوگوں کی زندگیوں کو جیرن کیا ہوا ہے. ان کو کوئی اچھا نہیں لگتا. ہر دور میں ان کے ساتھ گڑبڑ ہے، اور سب سے زیادہ کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ ساتھ رہنے والوں کے ساتھ. باہر کی دنیا ہیلو ہائے، وہ تمہارے چمکتے چہرے دیکھتی ہے، لیکن جو ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، ہم ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ شیطان جس نے قسمیں کھائی تھی نا کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ، میں ان کو اغوا کر لوں گا، اور کبھی کبھار وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، یہ جو پہلی مثال دی نا، یہ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ تھی، آرزویں بڑی تھی، ہر خواہش پہ دم ہی بڑا نکلتا تھا. لیکن یہ جو بات ہے نا کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے بارے میں بدگمان، آپ گھر میں ساتھ رہتے ہوئے لوگوں کو ذرا سے ذہن میں لائیے. صبح کا وقت ہے، میں ایسی تصور میں لاتی ہوں، گھر ہے، سارے سب رہتے تھے، بیٹے کی شادی کر دی، نئی بہو آ گئی. شروع کے کچھ دن تو بڑے اچھے، ماشاءاللہ، لاڈ چاؤ اور محبتوں کے دن. اور جب ایک ہفتہ 10-12 دن پورے ہو گئے تو پھر کہا 9 بج گئے، یہ بیگم صاحبہ اتری نہیں آج. یعنی بہو کا صبح اٹھ کر کمرے سے آنا اور ساس کا 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کر کچن میں بیٹھے ہونا، اور جو ہی وہ بہو آتا دیکھے وہ کہے گی میم صاحب آ گئی ہے، اٹھ گئی، اب یہ اس کے اٹھنے کا وقت ہے. ماں نے دیکھو، پھر ماں پہ بچ جائے گی، ماں نے یہ سکھایا اس کو. پھر وہ بیچاری بیٹھتی ڈرتے ڈرتے ہاتھوں سے کہتی ہے چلو میں ناشتہ بنا لوں، ہو سکتا ہے انڈا توڑنے لگے تو وہ گر جائے نیچے، کیونکہ خوف بھی آ رہا ہے آپ سے اس کو. تو وہ بیٹھ کے نا، اور وہ بہو ہے نا، وہ غریب، وہ ساس کے اندر تو یہ کشمکش ہو رہی ہے نا، تو شیطان اس کو کہاں چھوڑتا ہے غریب کو، کہتا ہے کیا اماں بیٹھی ہوئی ہے ادھر، کتنا اچھا ہوتا اگر میں اکیلی اپنے میاں کے ساتھ رہ رہی ہوتی. میں اسی لیے کہتی تھی مجھے نہیں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا. بڑا کہتے تھے اس کی ساس اچھی ہے، دیکھو اب اماں کا منہ بنا ہوا ہے. دونوں کے اندر ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اگر وہ باتیں کھل کے باہر آ جائے نا تو ہم کسی کی شکل نہ دیکھیں. اور یہ صرف دنیا میں نہیں ہوتا، غیروں میں نہیں ہوتا، اپنوں میں، دین میں، اسلام میں، استاد شاگرد کے بیچ میں ہو رہا ہوتا ہے، شوہر بیوی کے بیچ میں ہو رہا ہوتا ہے، ماں باپ کے ساتھ بچوں کے معاملوں میں ہو رہا ہوتا ہے. ایک کلاس روم یا ایک کہہ لیے بڑے آفس میں 4 لوگ بیٹھے کام کر رہے ہیں نا اپنی ڈیسک پہ، تو ایک دوسرے کے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں. آپ شادی میں جاتے ہیں، چلیں سب سے خوش ہونے ہم شادیوں پہ جاتے ہیں نا، آپ تصور میں لائیں، آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا کے سر سے پاؤں تک سج کے گئی، آپ نے کوئی اپنے آپ کو 1.25 لاکھ روپے کا بنا لیا، جوتے جوڑوں سفید اور زیور پہن لیا تو 5 لاکھ کا بنا لیا آپ نے،
وہ بھی اگر ہلکا سا آپ نے سونے کا کوئی سیٹ پہن لیا. اب کیا ہوا، آپ جا کے بیٹھ گئے. راؤنڈ ٹیبل بھی رکھتے ہیں اس لیے کہ سب پہ نظر ہے، 3D ایکشن دیکھ سکیں آپ. اب وہ اندر آئیں جو، اب آپ تصور میں لائے جہاں میں بیٹھی ہوں وہ سامنے ڈور ہے، آپ ایسا ٹیبل سیٹ کرتی ہیں کہ میں ہر آتے جاتے کو دیکھوں. اب جو اندر آئے گا تو پھر آپ، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا مائنڈ کیسا ہے. اگر آپ ریلیجسلی اسٹرانگ ہے تو ہر ایک وہ دیکھو گٹے دکھ رہے ہیں، آخر آئی ہوئی ہے. یہ دیکھو یہ آرگنزا، یہ دیکھو باہر ٹھنڈ کتنی ہے، یہ بغیر سویٹروں کے آئی ہوئی ہیں، یہ چھتے کھلا رہے ہوئے ہیں، بال کھولے ہوئے ہیں، اور کیا باتیں کرتے ہیں. یہ دیکھو بڈھی، وہ دیکھو ذرا اماں کیا بنی بیٹھی ہے، دولہا کے اماں، یہ دیکھو ذرا لال جوڑا پہنا ہوا. سچ بتائیں اندر سے یہ باتیں نہیں آتی. اور پھر اگر کوئی ایسا بندہ آ جائے جس سے آپ کا ماشاءاللہ شریکہ ہو، جس کے ساتھ آپ کو محسوس ہوتا ہوگا کہ پتہ نہیں یہ ہمارے لیے کیا ہے کیسا ہے، تو اس کے بارے میں تو ساتھ یہ کمنٹس نہیں، بلکہ اس کے لیے نیگیٹیوٹی بھی شروع ہو جاتی ہے، لیگ پولنگ شروع ہو جاتی ہے. لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ، اور کوئی بڑا ہی خوبصورت لگ رہا ہو، کوئی نقص سے نکلا تو یہ جلاپا شروع ہو جاتا ہے کہ اب یہ میرے سے اچھی کیوں لگ رہی. اور بالفرض آپ کے جہاد بالمال کی صورت میں جو مہنگا برانڈڈ جوڑا آپ پہن کر کے ویسا سیم جوڑا ایک اور بھی پہن آیا، ویسے تو وہ بنانے ہی نہیں دیتے البمس والے، وہ کہتے ہیں آپ کو ایک ہی دیں گے، یہ اس والیوم میں بس آپ کو ملنا تھا، لیکن چلے کوئی دوسرا لے تو آپ کی امیدوں پہ اس پڑ گئی. یعنی ہمارے اندر شیطان ہر وقت دل گندا کر ہے. آپ کے بچے گھر اتنا گندا نہیں کرتے جتنا آپ کا دل دن میں گندا ہوتا ہے. آپ کے گھر میں اتنی مشینیں نہیں خراب ہوتی ایک دن میں یا ایک ہفتے میں جتنے لوگوں کے دل خراب ہوتے ہیں. اور پھر شادی کی بات کی ہے نا، کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے بچے بچی کا گھر بس جانا. یقین کریں کہ جو گھر والے ہیں، جو فرسٹ ہینڈ فیملی ہیں، یعنی لڑکے کا ماں باپ اور لڑکی، میرا خیال ہے غریبوں کا کوئی شادی سے کوئی 2-3 مہینے پہلے سے لے کر شادی سے ایک دن پہلے تک صرف ناراض رشتہ داروں کو منانے میں لگ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں بیٹے کی شادی آئی نا ماما کرتے ہیں، پھر وہ مناؤ. وہ کہتے ہیں شادی کے لیے کیا ضروری ہے، وہ کہتے ہیں ایک لڑکا، اور کیا چاہیے، ایک لڑکی اور لڑکی کا باپ اور ایک ناراض رشتہ دار. کوئی ہی شادی ایسی ہوگی جس میں کوئی ناراض رشتہ دار نہ ملے، ڈھونڈ کے لے کر آتے ہیں لوگ ناراض رشتہ داروں کو. آپ کیا کر دیں گے ادھر؟ آپ کوئی کمنٹیٹر ہے، تبصرہ نویس ہے، ہر بندے پہ بات. اچھا پھر وہاں تو جو ہوا، اور پھر وہاں کسی کو سنا بھی دی، موٹی ہو گئی ہو، یہ اتنا ویٹ گین کیا. اچھا کوئی غریب کمزور ہوتے، کہتے کیا ہوا ہے، خوش تو ساس کھانے کو نہیں دیتی. شادی کے بعد کوئی کمزور ہو جائے تو ساس بیچاری بدنام، اور شادی سے پہلے کوئی لڑکی موٹی ہو جائے تو کہتے ہیں اس کا رشتہ کیسے ہوگا. پورا وقت ہم لوگوں کے بارے میں نیگیٹو سوچتے رہتے ہیں. از اٹ ٹرو اور ناٹ؟ یہ دل کی گندگی وہ چیز ہے جو آپ کی میری عبادات کا حسن ختم کرتی ہے. یہ جو میری رکعتیں بھول جاتی ہیں نا، اس وقت یہ باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں. کوئی کسی کا تانا یاد آ جاتا ہے تو ہم رو پڑتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کتنی اچھی نماز پڑھ رہے ہیں، رو رو کے پڑھ رہے تھے. اور کوئی کہتے ہیں بڑی گہری سوچوں میں کھوئے ہوئے ہیں. درس سنتی ہیں نا، کلاسوں میں جاتی ہیں، دیکھو کیا سوچا، پتہ چلا ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اسے بدلہ کیسے لینا ہے. تو یاد رکھیے، دلوں کو صاف رکھیے. دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے. جس طرح گھر کا ڈرائنگ روم کبھی ہوتا تھا، اب تو مجھے نہیں پتا، ہماری مت ہی ماری گئی، ہماری اقدار ہی بدل گئی ہیں. عام طور پہ اب سارا کچھ الٹ پلٹ ہو گیا ہوا ہے، لیکن عموماً ایک گھر کا کونا صاف رکھتے تھے ہم. اندر نہیں جا سکتے، ضرورت کیا بچوں کی اور میاں کی کہ وہ جا کے بیٹھیں جہاں مہمانوں نے بیٹھنا ہے. تو دل کو اللہ کی یاد کی جگہ بنائیں، اپنے گھر کو صاف رکھیں، وہاں فرشتے آ سکیں، وہاں سے شیاطین نکل جائیں، ان کو بگانا ہے. اور یاد رکھیے کہ دل کا صاف ہونا اللہ کے نزدیک انتہائی قیمتی عبادت ہے، جو لوگوں میں بڑی ہی نایاب ہے، یونیک ہے، بہت کم. وہ کہتا ہے آؤٹ آف اسٹاک ہے، اٹس ناٹ اویلیبل، بھاگ جاؤ. اور دلوں کا صاف ہونا، آپ چاہتے ہیں دل صاف ہو، دلوں کی ہو؟ میں آپ کو کچھ ٹپس دینا چاہتی ہوں، لکھیے. پہلی بات، کسی نے کہا، یعنی ایک سپوز کردار لے لیجئے
لوگوں میں سے بعض کا کہنا ہے کہ جب بھی میں کسی مسلمان کے پختہ گھر کے سامنے سے گزرتا ہوں تو اسے برکت کی دعا دیتا ہوں. یہ صاف دل کی علامت ہے. ساتھ ہی ساتھ محاسبہ بھی کرتے جائیں. میں اپنے مسلمان بھائی بہنوں جن کو میں جانوں نہ جانوں، بس مسلمان ہیں میرے اپنے ان کے اچھی گاڑی کو دیکھتی ہوں، ان کے گھر کو دیکھتی ہوں تو ان کو دعا دیتی ہوں کہ اللہ ان کو برکت دے، اللہم بارک لہم. ماشاء اللہ. ہم کسی کا گھر دیکھنا تو چھوڑے، کسی کا کپڑا دیکھ کے ہماری جان نکل جاتی ہے، کہتے یہ ڈیزائن ہمیں کیوں نہیں دکھا، ہے کہ نہیں؟ ہم خواتین ہیں نا تو ہمارے معاملات ایسے ہیں، تو آج سے ایک نیت تو بنا کیجئے، کسی کو اچھی چیز میں دیکھیں دعا دیجئے. یہ بات کی بات ہے کدھر سے لی ہے؟ اسے کون سا سچ بتانا ہے جس سے پوچھ رہے ہو؟ کتنے کا لیا؟ اس نے کوئی سچ بتانا ہے؟ اسے اصلی قیمت بتانی ہے، لیا سیل سے ہوگا. کیا فائدہ؟ کتنے کو بڑے بن جائیں گے آپ. تو نمبر 1 دل صاف کرنا ہے نا، تو لوگوں کی نعمتوں کو دیکھ کر دعا دیں. اب دیکھیں ہمارے اسلامی کلچر کتنا پیارا ہے، ماشاء اللہ، انشاءاللہ، سبحان اللہ، بارک اللہ. یہ ساری چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں نا. السلام علیکم، تم سلامت رہو، میں تمہیں نظر نہیں لگاؤں گی. لا حول ولا قوت الا باللہ. کسی کو اچھا کپڑا پہنا دیکھا، نیا کپڑا دیکھا، البس جدیدا نش حمیدن مت شہیدن. نئے کپڑے پہنو، تمہاری تعریف ہو اور تمہیں شہادت کی موت ہے. اور ایک دعا میں آتا ہے کہ تم اس کو بھی پہنو، پرانا کرو اور تمہیں اس کے بعد نئے بھی ملے. تو دل کھلا رکھیے. اور یہ جتنا مادہ پرستی کا شغل بڑھ گیا نا، دل تنگ ہو گئے. پہلے کہتے ہیں ایک دلہن تھی اور سب اس کو دیکھتے تھے. وہ کسی بردر کی بات وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو پتہ لگ جاتا تھا یہ جس کے ارد گرد سارے گول دائرہ بنا کے بیٹھے ہیں یہی دلہن ہے، یہی میری ہونے والی بیوی ہے. دلہا جب اندر آتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ ہے میری محترمہ. اب وہ کہتے ہیں ہال میں آئیں تو پتہ نہیں چلتا ان میں سے ڈھونڈوں میری کون سی ہے. ہر ایک کی دلہن بنی بیٹھی ہے. پہلے دلہن کو لوگ دیکھتے تھے، اب لوگ اپنے ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کے دیکھ رہے تھے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں. یہ مادہ پرستیت. دلوں سے وہ محبتیں کم ہو گئی، پیچھے ہو گئی. تو آج اپنے یہ نیت کرنی ہے. دوسری بات، بعض نے کہا میں جب کبھی کسی مسلمان پر کوئی نعمت دیکھتا ہوں، مثلا گاڑی اچھی ہے، اس کی فیکٹری ہے، نیک بیوی ہے، نیک اولاد ہے، یا کوئی اور بھی نعمت ہے، تو میں کہتا ہوں کہ اللہ ان کو اس کے لیے اپنی اطاعت میں مددگار بنا دے اور اس کے لیے ان میں برکت ڈال دے. آپ بھی کریں گے ایسا انشاءاللہ. کسی اور کا کہنا ہے کہ جب کبھی میں نے کسی مسلمان کو اپنی بیوی کے ساتھ چلتے ہوئے دیکھا، میاں بیوی واک کر رہے ہیں بھائی، کہیں گھومنے گئے تو وہاں انکل آنٹی گئے میں جی شپ پہ بیٹھے، اب دل تو ان کا بھی ہے، بڈھے ہو گئے ہیں تو کیا کریں، دل تو نہیں بڈھا ہوا. تو کہتے ہیں جب میں میاں بیوی کو ساتھ چلتے ہوئے دیکھتا ہوں نا، تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان دونوں کے دلوں میں اپنی اطاعت کے لیے الفت ڈال دے. یعنی ان دونوں کو تجھ سے بھی محبت ہو، تیری بات بھی مل کے مانے، اور ان کے دلوں میں آپس میں محبت بھی ہو. تو آج سے کسی بھی کپل کو دیکھیں، اور وہ کپل آپ کا اپنا بیٹا اور بہو ہی ہے، اور آپ کی بیٹی اور داماد ہی ہے، آپ کی بہن ہے. ہم جہاں نیگیٹو ہو جاتے ہیں نا، دیکھو ذرا جورو کا غلام، یہ دیکھو رن مرید، یہ دیکھو یہ بیگم صاحبہ، اور یہ دیکھو ذرا پیچھے لگا ہوا ہے للو. آپ کیوں گندے ہوتے ہیں؟ اچھے بنیے، اچھی بات کیجئے. آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل جب اچھا ہوگا نا تو دوسرے بھی آپ سے محبت کریں گے. ہم نفلوں پہ نفل پڑھنے والے، تہجدوں میں لمبی نمازیں اور بعد میں اگلوں کو سنانے والے، بس اب تو تہجد شروع ہو گئی، تھک گئی ہو نا، اصل میں نفل بڑے پڑھتی ہوں، روزے بڑے رکھتی ہوں نا، اور لوگوں کے معاملے میں کٹک. اور ذرا سا ہم دین سیکھ دیں پھر تو کوئی ہماری بد مزاجیاں تو دیکھیں، میرے سوا سارے ہی گناہ گار، ان کو تو اللہ پوچھے گا، یہ فراری میں پھرتے ہیں. اللہ نے یہ بڑی گاڑی والوں کا خوب اچھا حساب لینا ہے. بھئی حساب لینا ہے، عذاب تو نہیں دینا. آپ کے نہیں ہے پیسہ تو دوسروں کو آپ کہتے ہیں یہ پیسے والوں کو دیکھنا اللہ نے کیا کرنا ہے. اور اگر آپ کے علم نہیں ہے تو لوگ کہتے ہیں مولویاں نو اللہ نے دیکھنا کتنے پوچھنا ہے. یعنی آج ریڑھی والے سے لے کے میل اونر اور جاہل سے لے کے عالم ایک دوسرے کے بدگمان ہے. اور دین کے نام پہ دین والا دوسرے دین والے کے لیے کہتا ہے اس نے پتہ نہیں کدھر جانا ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہا،
یہ تو بدعتی تھا، یہ تو فلانا تھا. بھائی دین والے نے اگر دین والے کو دیکھ کر خوش نہیں ہونا تو کون کس کو دیکھ کر خوش ہوگا؟ دل کو صاف کیجیے. آج آنکھیں بند ہوں یا کہ کوئی شخص جس سے ہمارے دل کھٹے ہیں، اگر ہم ان کو اپنے سامنے رکھیں تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہوگا. اور اگلی بات لکھیے، کبھی کوئی بے ہدایتہ دیکھتے ہیں. اب آپ کہتے ہیں ہمارے دینی جذبات کا یہ تقاضا ہے کہ خلاف شرع کام دیکھو، پھر اس کو ہاتھ سے روکو، پھر زبان سے روکو، پھر گالیاں بھی دو، پھر اس کو 4 سلواتیں بھی سناؤ، پھر آپ تقویٰ کا سرٹیفکیٹ ماتھے پہ چپکا کے پھرے معاشرے میں. آج میں نے بھی کھری سے شادیوں میں جا کے کہتے دوپٹے لو، کڑیوں کی پایا ہے، تن شرم نہیں آندی. اب ہم یہ کڑوے جملے بول کر آتے ہیں اپنے ہاتھ میں ایک ڈپلومہ لے کر، صرف سرٹیفکیٹ تو چھوٹی چیز ہے، ڈپلومہ چاہتے ہیں کہ جی مزہ ہی آ گیا، آج فرشتوں میں اللہ کہہ رہا ہوگا دیکھو ذرا میرا بندہ کیسا پیارا مبلغ ہے، اس کو حدیث پتہ تھی اس نے کر دیا. کبھی آپ نے سوچا کہ یہ شخص دین سے دور کیوں ہے؟ یہ بچی گندے کپڑے کیوں پہنتی ہے؟ یہ لڑکے کے ہاتھ میں شراب کی بوتل کیوں ہے؟ یہ نان مسلم بلی کیوں کرتا ہے مسلمان کو؟ یہ ہم جنسیت کیوں پھیل رہی ہے؟ کبھی آپ نے، میں نے سوچا کیا کریں؟ دعا کریں. وہ کہتے ہیں کہ جب میں کسی نافرمان کو دیکھتا ہوں نا تو میں اس کی ہدایت کی دعا کر دیتا ہوں. کوئی بگڑا ہوا شخص ہے، دیکھیے محبت فاتح عالم. کب آخری بار آپ نے کسی اداکارہ، کسی گلوکارہ، کسی ایسی فلو بندے سے، یا جو فاسق ہے، جو فسق کی تصویر بنا ہے، اس کے لیے دعا کی؟ راہ جاتے بل بورڈز دیکھتے ہوں گے، آپ کو نیٹ سے کچھ دکھتا ہے، کب ہم نے لوگوں کی ہدایت کی دعا کی؟ سوچئے ذرا. اور کب ہم نے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ اللہ سب لوگوں کے دلوں کو ہدایت دے کر ان کی گردنوں کو آگ سے بچا لے اور ان کے چہروں پر آگ کو حرام کر دے؟ کب مانگی؟ ہم تو اس سے پہلے فتویٰ دے کر آتے ہیں. اور ایک اور قسم لکھی، اگر آپ نے اپنے دل صاف کرنے ہیں نا، بستر صاف کرتے ہیں نا، دانت صاف کرتے ہیں، برش کر کے سوتے ہیں نا، چینج کر کے کپڑے سوتے ہیں کہ یہ سارے دن کے گندے پسینے والے کپڑے کیا پہن کے سونا. اسی طرح سے جب بستر پہ سوئیں اس سے پہلے دل صاف کر کے سوئیں. کیا پتہ اٹھنا ہے کہ نہیں، ادھر اٹھنا ہے کہ ادھر اٹھنا ہے. اچھا ہمارے کلچر ہے، ہم نے کبھی سفر کرنا، اور سفر بھی اگر ماشاءاللہ حج اور عمرے کا ہو، بڑا فائدہ ہوتا ہے ویسے اس کا. لوگ اپنی امانتیں دینے آ جاتے ہیں، وہ سال پہلے دی تھی، وہ اچھا یا آپ عمرے پہ جا رہے ہیں، ہم نے سوچا آپ کی امانت دے جائیں. لینا دینا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی اچھا آپ جا رہے ہیں تو یہ نہیں جی آپ کا ہم نے پیسے دینے تھے، بولے تھے اب لے لیں. فائدہ بڑا ہوتا ہے کہ بندے کو کافی چیزیں پلٹ آتی ہیں. کس کو پتہ ہے؟ ہم سفر پہ جاتے کہتے کہا سنا معاف کرنا، نہیں، غیبتیں معاف کرنا، بدگمانیاں معاف کرنا، ہم نے جو تمہارے گھر میں لڑائی ڈلوانی چاہی تھی وہ معاف کرنا، یہ جو میں آپ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں سوچتی رہتی ہوں نا یہ معاف کرنا. اور یاد رکھیے نیگیٹیوٹی بندے کی موت ہے. یہ کرونا غریب نے کیا کتنے لوگوں کو اللہ کے حکم سے مارا ہوگا. نیگیٹیوٹی مارتی ہے. سب سے بڑا جراثیم آپ کی منفیت ہے. دل صاف رہ ہی نہیں سکتا اس بندے کا جس کی سوچ پٹھی مت ہو، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں پٹھی مت، الٹی سوچ. کبھی اپنی نیکی کا بڑا گمان ہوتا ہے اور کبھی دوسرے کے گناہ کا بہت ہوتا ہے. ایک شخص نے کہا کہ جب میں سوتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں میں سے جس نے مجھ پر ظلم کیا ہے میں نے اسے معاف کیا، اے اللہ تو بھی اس کو معاف کر دے، ورنہ میں تو بہت کمتر ہوا کہ میری وجہ سے کسی مسلمان کو عذاب ہو. ذرا دیکھیے کوئی آپ کا دل توڑے اور آپ اللہ سے یہ کہتے ہیں اللہ اس کو میرے پہ ظلم کرنے کی وجہ سے عذاب نہ دینا. یہ ہوتے ہیں صاف دل والے. آج ہمیں ایسے دلوں کی ضرورت ہے. اور یاد رکھیے کہ صاف دل والے جو ہے نا وہ جنت میں بلا روک ٹوک جائیں گے. ان کے لیے سارے وہ سائنس گرین آتے جائیں گے. گزر جاؤ ادھر سے، مشینوں سے گزارتے ہیں نا آپ کو، پاسپورٹ دکھایا بلو، ادھر کے بار کوڈ دکھایا جاؤ. صاف دل والوں کے لیے جنت کے رستوں میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. حتیٰ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پل صراط کا آخری سرا قنطار جس کو بولتے ہیں، قنطرہ، بلکہ وہاں تک جا کر بھی اللہ تعالیٰ دلوں کے کینے دھلوائے گا. آپ قرآن کی آیت پڑھی سورہ اعراف میں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَنَزَعْنَا، ہم کھینچ کے نکال دیں گے ان کے دل سے، من غل. غل کہتے ہیں راہ جاندہ بیر،
اینیمیٹی، اینوینس، تقابل کے جذبے. اللہ کہتا ہے میں وہ اس کے ساتھ جنت میں نہیں کسی کو جانے دوں گا. دل میں تکبر ہے، اپنی بڑائی کا احساس ہے، جنت میں اللہ نہیں جانے دے گا. وہ دو بھائی جو کینہ رکھتے ہیں ان دونوں کو روک لیا جائے گا، پہلے تم کلیئر ہو جاؤ پھر جاؤ. سب جا رہے ہیں، ان کو کہ نہیں پہلے چیکنگ کراؤ، تمہارے سامان میں کوئی گڑبڑ ہے، تم نے دل کے بٹوے میں گند رکھا ہوا ہے، اس کو نکالو، تم تو پوری جنت کا حسن خراب کر دو گے. اس کی ضرورت ہے. اور یہ نہ ہو کہ ہماری باتیں ہمارے منہ پہ مار دی جائیں. یہ جو نماز روزہ اور عبادات کا ہمارا ایک زوم ہے نا، یہ بالکل ایسے ہے گندے گلاس میں زمزم ڈال کر کوئی آپ کو دے، پئیں گے زمزم؟ خوبصورت مزے کی سمیل آ رہی ہے آپ کے لیے، آپ کا دیسی کھانا کوئی لے لے مثال میں، تکے کباب کی خوشبو آ رہی ہے، لیکن جب سامنے آیا تو وہ ڈسٹ پین ہے جس میں کچرا بھی تھوڑا سا چپکا ہوا ہے. کھائیں گے؟ گندے دل کے ساتھ عبادات کا یہ حال ہوتا ہے. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج دین کے نام پہ ہم ایک دوسرے سے گندے ہوئے ہوتے ہیں. ایک دیندار دوسرے دیندار کو برداشت نہیں کرتا. اس کے رستے کے سارے جو سائنز ہیں نا ان کو وہ پہلے اس میں بیریئر رکھواتا ہے، پھر کہتا ہے میری بات سننا، کسی اور کی طرف نہ تم چل پڑنا. تو ایسے دل میں کیا ہوگا؟ حسن بصری ایک بہت نیک انسان گزرے ہیں، ایک رات کو دعا مانگ رہے تھے، اللہم عفو عمن ظلمنی، اے اللہ جس نے مجھ پر ظلم کیا ہے تو اسے معاف کر دے. چلیے آج آپ بھی دعا کریے، رات کو لمبی لسٹ تیار کیجئے، ساس نے یہ کیا، نن نے یہ کیا، بہو نے یہ کیا، جٹھانی نے یہ کیا، پہلے دن سے یہ میری دشمنی تھی، اور پھر کہ اللہ ان سب کو معاف کر دے. آپ کا دل اتنا بڑا مٹکا ہو جائے گا. شروع میں بڑا مشکل لگتا ہے لوگوں کو معاف کرنا، فارگیو فارگیٹ، یا جس کو لا تسریب اليوم، آج کے دن کوئی پکڑ نہیں، یوسف کی طرح. لیکن بعد میں مزہ آنے لگتا ہے، مزہ آنے لگتا ہے. تو جب لوگوں نے ان کو دیکھا کہ یہ دعا کر رہے ہیں تو کسی سننے والے نے کہا، وہ ابو سعید ان کی کنیت تھی، میں نے رات کو آپ کو سنا کہ آپ اس طرح دعا مانگ رہے تھے کہ جس نے آپ پر ظلم کیا اس کو معاف کر دیں، تو آپ نے یہ دعا کیوں مانگی؟ یعنی وٹ واز یور موٹیویشن، انسینٹیو کیا تھا اس دعا کو مانگنے کا؟ تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ کا قول، اور وہ کیا ہے، فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جس نے معاف کیا اور اصلاح کر لی تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. میں اس لیے دعا کر رہا ہوں کہ میں معاف کروں اور اصلاح کر لوں تو مجھے اللہ سے وہ اجر مل جائے. تو بات کا خلاصہ کیا ہے؟ معاشرتی زندگی میں گندے برتنوں میں کھانا نہیں کھا سکتے. ایسے بندے کی عبادت بھی کھوٹی اور بندوں کے ساتھ بھی اس کے تعلقات کھوٹے. آپ جتنے بھی تعلقات کے بگاڑ کی قسموں کو اپنے ارد گرد دیکھیں گے نا، اس کا نقطہ آغاز اس سے دل کھٹا ہونا ہے. کوئی کہتے ہیں نا بڑے پیارے لگ رہے ہیں، تو میں کہتی ہوں پیار سے دیکھ رہے ہیں تو پیارے لگ رہے ہیں، غصے سے دیکھیے آپ کو ہم زہر لگیں گے. ماں کو کیوں وہ بیٹا لگتا ہے میرا بابو میرا بہو؟ وہ کوئی سونا ہوتا ہے؟ کچھ کالا سیاہ، سرمے کی لٹیں لمبی، پوچھلیں کھچی ہوئی. پر ماں کو کیا اچھا لگتا ہے کہ وہ پیار ہے، اس کا پیار ہے. آپ غصے سے دیکھیے آپ کو اس بندے میں 70 عیب دکھیں گے. تو دلوں کو صاف رکھیے اور یاد رکھیے کہ ظاہری اور باطنی اصلاح ہو یا فساد ہو، اسی سے اس کا گہرا ربط ہے. جب دل صاف ہوتا ہے نا تو ظاہری اور باطنی اصلاح ہوتی ہے. اچھا کچھ لوگ فیورٹیز ہوتے ہیں فیملی میں، کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں بچے بھی ان کو پسند کرتے ہیں. انکل کب آئیں گے، انکل کتنے اچھے ہیں، آنٹیز بھی اس کو پسند کریں گی، باہر والے بھی اس کو پسند کرتے ہیں. آپ نوٹ کیجئے اپنی آج گھر جا کر نا ذرا سا وہ میموری پہ زور ڈال کے فیملی کے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھیے کہ جو سب کو اچھے لگتے ہیں. آپ نوٹ کریں گے کہ ان کی ایک خوبی ضرور ہوگی کہ وہ دل میلا نہیں رکھتے. الحمدللہ لوگ اللہ کرے یہ آپ کے لیے بھی یہی کہتی. آپ دیکھیے نا کہ جس نے کسی کے کام میں دخل نہیں دینا، اسمائل ہی دینا ہے، الحمدللہ ہی کہنا ہے، بارک اللہ ہی کہنا ہے، شکر ہی کرنا ہے، اس کو کون برا کہے گا؟
اور جو نور ایمان اور ہدایت کی شعائیں ہیں نا وہ ایسے دل سے پھوٹتی ہیں. لوگ کہتے ہیں منہ پہ کون سا گلیٹر لگا لو، کون سا کیا کہتے ہیں اس کو، فیشیل وائٹنر اور پالشر. یہ پالشر ہے، یہ اندر کا پالشر ہے. جب آپ کا دل صاف ہوتا ہے اور آپ کو ہر بندہ اللہ کا ایک ماسٹر پیس اور ایک شاہکار دکھتا ہے تو آپ کا دل سے شعائیں پھوٹتی ہیں. اور اس کے برعکس کفر ہو یا ضلالت ہو، ضیق ہو یا نفاق ہو، یعنی ٹیڑھا پانا ہے، کجی ہے، اس کے اوپر ہمیشہ غبار پڑا ہوتا ہے. ایسے بندے کے دل پر غبار پڑ جاتا ہے جس کا دل گندا ہوتا ہے. پھر یاد رکھیے کہ دل ایمان اور یقین کا مرکز اور ہدایت کا سرچشمہ ہے، لیکن اس کی بنیاد دلوں کی صفائی اور پاکیزگی پر ہے. سارے اعضائے جسم اس دل کے تابع ہیں. اس پہ بہت پہلے کا ایک لیکچر ہے کہ دل بادشاہ اور جسم کے اعضاء نوکر. بادشاہ جو کہتے ہیں نوکر وہی کرتے ہیں. یہ دل مان گیا، وہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے جس سے آپ کو کہتے تھے کہ قلب اور دل کی ہمارے شریعت میں بہت اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہماری قیمتی ترین عبادت دل کا صاف ہونا ہے. کریں کیا؟ اصلاح کی فکر کریں، دوسروں کو بھول جائیں. اللہ نہ کرے کھچ پڑے اور بائیں سائڈ بھی بھاری لگے اور ایک دم سر بھی گھومے، اور وہ ساری سمٹم جو کبھی کسی سے سنی تھی کہ ہارٹ اٹیک ہو تو ہوتی ہیں، جان کے لالے پڑیں گے نا. اور پچھلے دنوں میں دیکھا کہ کوئی ریگولر چیک اپ کے لیے کوئی گیا، یعنی کچھ بھی نہیں تھا، جیسے ایک چیک اپ نہیں ہوتے ایئرلی یا منتھلی یا کچھ، اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس گیا اور وہاں پہنچتے ہی دل کا دورہ پڑا اور ختم ہو گیا. چلو گھر میں دورہ پڑے، کہتے ہیں ہائے جانے کا وقت نہیں ملا، وہ ڈاکٹر کی دکان پہ کھڑا ہے، فوت ہو گیا. تو جب دل کا دورہ پڑے گا تو دل اس وقت صاف کریں گے یا آج کریں گے؟ صاف دل ہونا ہی جنت میں داخلے کا سبب ہے. اور یاد رکھیے کہ قرآن اور سنت میں اس پر بہت زور ہے. میں نے تو جتنا پڑھا، اور اس سال کا میرا دورہ قرآن 2021 بھی دل کے بارے میں تھا. اصلاح القلوب دیکھ لیجئے جتنا کر سکیں. اور یاد رکھیے دل گندا کیسے ہوتا ہے. یہ آپ جتنی باتیں اگر اس کو ریپ اپ کروں، پھر آپ کا کوئی سوال، کوئی پریکٹیکل بات کرنا چاہیں کویشچن آنسرز میں، تو ہم تھوڑی دیر اس پہ بھی بات کر سکتے ہیں. دل گندا ہونا شروع ہوتا ہے معصیت پہ. چھوٹی سی معصیت پر بھی دل گندا ہوتا ہے. اللہ کے نبی کی وہ بڑی پیاری حدیث آپ نے کئی بار سنی ہوگی، ترمذی کی ہے روایت 3334. آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ اس کی روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے. پھر وہ توبہ استغفار کرتا ہے تو نقطہ مٹ جاتا ہے، اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو نقطہ مزید بڑھ جاتا ہے اور دل اس سے بھر جاتا ہے. اور یہی ہے کلا بل ران علی قلوبہم، یہ ہے زنگ جو ان کے دلوں پر ہے، جس کا ذکر اللہ نے سورۃ مطففین میں کیا. تو گناہوں کی کثرت دل کو گندا کرتی ہے. یہ وہی زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں کیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم. یہ سورۃ مطففین کی آیت نمبر 14 ہے. زنگ، رسٹی، لوہا باہر پڑا رہے نا، موئسچر لگے گا، زنگ پڑ جاتا ہے. ہمارا دل گناہوں سے گندا ہو جاتا ہے. سوال لکھیے، دلوں کا زنگ کس چیز سے بڑھتا ہے؟ نمبر 1، جب آپ جھوٹ بہت بولتے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں کمپلسیو لائر. ایسے ہی راہ جاتے جھوٹ، بات بے بات جھوٹ. اللہ کی قسم جھوٹ ہوتا ہے، بڑا ڈر لگتا ہے اللہ سے، کوئی نہیں لگ رہا ہوتا. دوسری بات حسد، یعنی آپ کا دل صاف ہوگا، کس چیز سے صاف کرنا ہے؟ حسد سے. تیسری بات بغض. فرق کیا دونوں میں؟ حسد کیا ہوتا ہے؟ اس سے چیز ضائع ہو جائے. حسد ہوتا ہے مجھے ملے نہ ملے، اس سے چلی جائے. آپ کے بچے نہیں ہیں، کسی کے ماشاءاللہ بیٹے، آپ کا بیٹا نہیں، کسی کے 4 بیٹے ہو گئے، کہتے ہیں ان کے بڑے بیٹے ہی بیٹے ہو رہے ہیں. بھئی ان کے ہاتھ میں بیٹوں کی چابی. اور بغض بھی راہ جاتے کہ دشمنیاں ہوتی ہیں. ایسی کسی کی نعمت کو لے کے، کسی کی بیٹیاں، ان کے فوراً رشتے ہو گئے، آپ کی بیٹی کا نہیں ہوا. اب سب چھوڑ کر آپ کے دل میں صرف انہی کے برائی آتی رہتی ہے، ان کی بیٹیوں کے رشتے ہو گئے، میریوں کا کیوں نہیں ہوا؟ پھر اس طرح بد زبانی، بری باتیں کرنا.
تلخ کلامی اور ایسی چیزیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ سورۃ مائدہ کی آیت 41 ہے، اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک کرنا نہیں چاہتا، یعنی جن کے دلوں کو اللہ پاک نہیں کرنا چاہتا، اور ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ ذرا سوچئے، جس کے لیے اللہ یہ سوچ لے کہ اس کو میں نے پاک نہیں کرنا، وہ کبھی پاک ہوگا؟ کچھ داغ ہوتے ہیں نا، اب جو مرضی سٹین ریموور لگا لے وہ نہیں اترتے۔ اسی طرح کچھ گناہوں کے ایسے دھبے ہوتے ہیں جو نہیں مٹتے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اسلام دین اسلام ایک خوبصورت دین ہے۔ ہمارے دین کی ہر چیز خوبصورت ہے، شریعت، احکامات، عبادات، معاملات۔ سب سے خوبصورت چیز ہمارے دین کی جو ہے نا وہ معاملات ہے۔ آپ رات کی تنہائیوں میں اللہ کے آگے کتنا جھکتے ہیں؟ آپ کے اندر تقویٰ کتنا ہے؟ یہ کہاں پتہ چلتا ہے؟ لوگوں سے معاملے میں پتہ چلتا ہے۔ تو حقیقی تقویٰ اللہ تعالیٰ سے ڈر جانے کا نام ہے۔ جس نے قلب اور بدن کی طہارت پر شدت سے زور دیا ہے، وہ آپ کے دل کو کیسے گندہ رکھے گا؟ سورۃ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون۔ اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی نہیں ڈالنا چاہتا، بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا ہے اور تمہیں اپنی بھرپور نعمت دینے کا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام پتہ نہیں ہم پہ ہمیشہ بوجھ ہی ڈالتا ہے، نہ درس میں جائیں گے انہوں نے تنقید ہی کرنی ہے، یہ دیندار کوئی آ گیا تو انہوں نے تو پتہ نہیں کیا کر دینا۔ کیوں بھائی تمہیں اتنا بغض ہے؟ اور یقین کریں کہ آج ہم اسلام سے بھی بڑے خائف رہتے ہیں، دین والوں سے بڑے خائف رہتے ہیں۔ یہ مولوی، یہ درس والے، یہ باجی جان، یہ فلاں، اچھا سارے بات کریں گے اس کی نہیں چبھے گی، دین آر کی چبھے گی۔ میں نے بعض دفعہ دیکھا کہ دوست ہیں بے تکلفی میں یا کزنز یا بہنیں اتنا کچھ ایک دوسرے کو کہہ جاتی ہیں کہ دیندار تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن کسی کو برا نہیں لگتا کیونکہ آپ بھی ان کو کہتے رہتے ہیں۔ اور جہاں کوئی ذرا دیندار، کوئی بزرگ، کوئی گھر کا بڑا، کوئی بیٹی کو سمجھانے لگ جائے، کوئی آپ کی بیٹی کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو آپ کو اماں جی بری لگنے لگ جاتی ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ جو نبی ہوتے تھے نا، ان کے دل ہدایت کے چراغ ہوتے تھے، وہ شینگلر تھے، وہ بڑے بڑے فانوس ہوتے تھے کہ جدھر سے پھر روشنی پھوٹتی تھی اور دوسروں کو بھی لے جاتی تھی۔ حتیٰ کہ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بچپن سے ہی دل کی ایسی ساری بیماریوں سے پاک رکھا تھا۔ آپ نے کبھی بھی ایسی چیز سوچی بھی نہیں، چلے نبوت تو 40s میں جا کے ملی، تو بچپن سے کون سا آپ نے کچھ پڑھا ہوا تھا؟ اللہ فطری طور پہ کچھ لوگوں کے دل صاف رکھتا ہے۔ اور پھر انبیاء کرام میں سے حضرت ابراہیم، ان کا دل کیسا تھا؟ صاف کہ گندا؟ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، سورۃ صافات آیت نمبر 84 ہے۔ جب کہ وہ اپنے رب کے پاس بے عیب دل لے کر آئے۔ آپ نے کسی کو گفٹ دینا ہے، کیک دینا ہے، تو کیسے کیئرفلی رکھتے ہیں؟ بچوں کو ہاتھ لگانے دیتے ہیں؟ ڈبہ نہ ٹوٹ جائے، کیک کی تو بات کی ہے۔ آپ نے ایک اچھا سا ڈنر سیٹ خریدا، گفٹ میں دینا ہے، اس کی تو پیکنگ نہ بھلائیں۔ کسی کو ٹوٹا پھوٹا بھی کچھ دیتے ہیں، چلے کوئی آپ کا اپنا بے تکلف ہے آپ دے سکتے ہیں، لیکن عموماً ہم سنبھال کے رکھتے ہیں وہ چیز جو کسی کو دینی ہوتی ہے۔ بندہ مومن ساری زندگی اپنا دل سنبھال کے رکھتا ہے، کیونکہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جس دن مال اور اولاد کچھ کام نہ آئے گی، اس کی وجہ سے ہمارے دل بڑے ٹوٹتے ہیں۔ لیکن فائدے والا وہی ہوگا جو اللہ کے سامنے بے عیب دل لے کر آئے، سلامت، کوئی ایک مگا نہ ٹوٹا ہو، کوئی ایک پرچ کا کنارہ نہ بھرا ہو۔ اور یہ سورہ شورہ کی آیت 88-89 ہے۔ تو پھر خلاصہ کیا نکلا ابھی تک کی بات کا؟ کہ نایاب عبادت کیا ہے کہ دل کو صاف رکھے۔ اصل بہادری یہ ہے، کیا گھر ایک دفعہ صاف کر دے تو ہمیشہ کے لیے صاف ہو جاتا ہے؟ ایک ہی صورت ہے، بس اس کو بند کر دیں، پورے کھڑکیاں دروازوں کے آگے سراخ ڈال دے، چلے صاف رہے گا۔ گھر روز پھیلتا ہے اور روز سمٹتا ہے، یہی زندگی ہے۔ بندہ کہتا ہے جی دوسروں سے خوش رہنا ہے، الگ رہو،
اللہ کے نبی کہتے ہیں جو بندہ دوسروں سے ملتا ہے، گھلتا ہے، پھر اس میں ایک دوسرے سے تکلیف پہنچتی ہے، ظاہری بات ہے آپ کو کسی کا انتظار کرنا پڑتا ہے، کسی کو آپ ویٹ کر رہے ہیں، کبھی وہ آپ کا ویٹ کر رہا ہے، کبھی اس کی پسند کبھی آپ کی، وہ بندہ اچھا ہے اس کی نسبت جو دوسروں سے لگ تھلگ ہو جائے۔ آج لوگ کہتے ہیں نہ جی نہ کسی کو ملو نہ جلو، یہ کون سا تقویٰ ہے جی آپ کا؟ ملتے ہیں تو غیبتیں ہوتی ہیں، تو یہ کیا آپ نے کر لیا، ملنا ہی کوئی نہیں غیبت نہیں، اب غیبت چھوڑیں کہ ملنا چھوڑ دینا ہے؟ آج یہ بھی کئی طرف سے صلہ رحمی اور قطع رحمی کے ایک معیار بدلتے جا رہے ہیں، اور اصل میں وہی بات ہے کہ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جب اندر سچائی آتی ہے تو پھر سمجھ آتی ہے۔ آپ ڈنر لیں اور آپ کہتے ہیں میں نے نہیں استعمال کرنا ورنہ ٹوٹ جائے گا، بھائی استعمال کرو، احتیاط سے رکھو، بندوں میں رہیے، لوگوں میں رہیے۔ اللہ نے اگر آپ کو 4 لفظ سکھا ہی دیے ہیں تو آپ اپنے ارد گرد والوں پہ اپنا اثر ڈالیے۔ آپ دیکھیے ہمارا دین کیسا ہے کہ دن میں 5 بار کم از کم وضو کرا کر ہمارے اعضاء کی طہارت چاہتا ہے نا۔ اسی طرح کم از کم 5 نمازوں کے دوران شب و روز میں دل کی طہارت کا سامان بھی کیجیے۔ وضو کرنے کے لیے پانی نہ ہو تو تیمم کرتے ہیں نا۔ فرض کھڑے ہو کے پڑھنے کی جگہ نہیں تھی، مشکل تھی، نفل تھے، بیٹھ کے پڑھ لو، لیٹ کے پڑھ لو، کرو، ایوری پاسبلٹی کرو۔ اور یاد رکھیے وہ بندہ جو دن میں 5 بار نماز پڑھے اور کھڑا ہو جائے اپنے رب کے سامنے اور پھر اس کے ساتھ تعلقات جوڑتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا دل گندا نہیں رہ سکتا۔ آپ نے فیل کیا کہ جس بندے سے دل میں میل آ جائے بندہ اس سے آنکھیں نہیں ملاتا؟ آپ وہ واقعہ پڑھتے ہیں نا کعب بن مالک کا، 3 ساتھی تھے، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، تو جب ان کی توبہ کے وہ ڈیز چل رہے تھے نا تو وہ کہتے تھے کہ میں دیکھتا تھا کہ اللہ کے نبی میرے سے نظر نہیں ملاتے، اور جو ہی میں نماز میں ہوتا ہوں تو مجھے دیکھتے ہیں، اور جب میں سلام پھیرتا ہوں تو مجھے نہیں دیکھتے۔ بندہ اس بندے کو دیکھنا نہیں پسند کرتا جس سے دل خراب ہو، تو نماز کی اللہ توفیق چھین لیتا اس بندے سے جس کا دل کھٹا ہوتا ہے۔ ہم نمازیں اکثر کیوں نہیں پڑھ پاتے؟ شرمندہ ہوتے ہیں اللہ سے کہ کس منہ سے تجھے دکھائیں۔ تو یاد رکھیے کہ صفائی نصف ایمان ہے، طہارت نماز کی کنجی ہے، دل کی پاکیزگی جنت میں داخلے کی بنیادی شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پاک لوگ اچھے لگتے ہیں۔ سورۃ بقرہ کے آیت 222 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو اور توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ جو توبہ ہے نا یہ بھی صاف کرنے کا عمل ہے، پیوریفیکیشن آف سول ہے۔ دن میں 5 نمازیں، یہ 5 ڈٹرجنٹ ہیں جو ہمارے دل کو صاف کرتے ہیں۔ آپ نے مثال دی جس کے گھر کے باہر ایک ندی بہہ رہی ہے اور اس میں جا کے دن میں 5 دفعہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پہ میل رہے گا؟ تو جس نے 5 دفعہ نماز پڑھی اس کے دل میں کوئی کینہ اور بغض رہے گا؟ تو وضو دل اور باقی اعضاء کی طہارت کا باعث بنتا ہے۔ سوال لکھیے، آخری باتیں کر رہی ہوں تاکہ پھر اب آپ بھی کچھ منٹس لے لیجئے، بے شک کریں کیا، کیسے دل صاف رکھیں؟ سیدھی سی بات ہے، صاف دل لوگوں کے ساتھ رہیں، نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں، اور اس کو پکڑیں، یہ زبان کی حفاظت کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق اپنی زبان کیسے پکڑے ہوئے تھے، پاس سے عمر فاروق گزرے، کہا یا ابا بکر یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا یہ بڑی تیز گھاٹی ہے، اس کو اپنے قابو میں کرو۔ اگر ابو بکر صدیق ایسا کر سکتے ہیں تو میرا آپ کا کیا حال ہے؟ اور 98% ہمارے دل زبان کی وجہ سے کھٹے ہوتے ہیں۔ کسی نے کہہ دیا، کسی نے سنا دیا، تانا دے دیا، کوئی 2% ہوں گے جو باقی باڈی لینگویج یا کسی اور معاملات میں ہوں گے، 98% ہم لوگوں کی باتوں سے دکھی ہوتے ہیں۔ پھر آپ چاہتے ہیں دل صاف ہو، جو مرضی ہو جائے میں نے جھوٹ نہیں بولنا، کیا کہیں گے مجھے زیادہ زیادہ، اور لوگوں کا ڈر چھوڑ دیجئے۔ ہم جھوٹ سچ بولتے ہیں، جھوٹی عزتیں، جھوٹی شہرتیں، رشتے ہوتے وقت دیکھا کریں ذرا کیا خوبیاں ایک دوسرے کی گنواتے ہیں، بعد میں ساری جھوٹ۔ اور فتنوں سے دامن بچائیے، جس بات سے، جس کام سے، جس جگہ سے فتنے کی بو آئے وہاں سے اٹھ جائیے۔ آپ کو لگ رہا ہے نا محفل کا رنگ بدلنے لگا ہے، ابھی دیکھنا ادھر یہ غیبتیں اور یہ برائیاں شروع ہو جانی ہیں، اٹھ جائیے۔ آپ نے بیچ میں لقمہ نہیں دینا،
جتنا مرضی کوئی آپ کو کہتے، لوگ کہتے ہیں بولو نا، تم کیوں نہیں بولتی، چپ کر کے سنتی رہتی ہو. ہاں، سننا بھی نہیں ہے بری بات کو. تو یاد رکھے کہ دلوں میں ایمان کی زینت کے سبب نیک لوگ درجات کمال میں ترقی کرتے رہتے ہیں. اور جب یہ چیز بلندی درجات کا زینہ ہے تو بندہ مومن کو چاہیے کہ اسے اللہ سے مانگتا رہے، دعا کرنی شروع کر دیں کہ اللہ میرا تزکیہ نفس کر دے، اور اس کے لیے محاسبہ نفس کیجیے اور کثرت سے دعا کیجیے کہ دلوں کو سیدھا کرنے والے میرے دل کو سیدھا کر دے. اس پہ بڑی پیاری دعا اللہ نے ہمیں سکھائی سورۃ آل عمران میں، آیت نمبر 8 ہے، یاد ہوگی آپ کو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، انک انت الوہاب. آپ یقین کریں کرسی ٹیڑھی ہو جائے نا، آپ اٹھا کے مسجد میں بھیج دیتے ہیں. فریج کام کرنا چھوڑ دے، آپ کہتے ہیں جاؤ یہ مدرسے میں دے. ہدایت کے بعد جب بندہ گمراہ ہوتا ہے نا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ خراب ہوتا ہے. یہ ایسی جیسے بہت روشنی سے سورج کی خوب چمک تھی، آپ اس سے گزر کے جب اندر کمرے میں جاتے ہیں تو آپ کو اندھیرا دکھتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو تھوڑی سی ہدایت جب مل جاتی ہے نا تو اس کو سنبھالیں. اب آگے کچھ باتیں آپ کیجیے. کوئی سوال، کوئی بات، کوئی مسئلہ، کوئی موضوع سنتے وقت آپ کے ذہن میں آئے تو ابھی پوچھ لیں، بعد میں موقع نہیں ملے گا آپ کو. جی کوئی بات؟ کچھ نہیں؟ آپ کا دل کیسے، آپ کو کیسے لگتا ہے؟ آپ دیکھیے کہ ہماری ایک استاد تھیں تو ان سے پوچھا گیا کہ کسی سے دل میلا ہو جاتا ہے کیا کرے. انہوں نے کہا باہر جاتے ہو نا، پاؤں پہ مٹی لگتی ہے، تھوڑا اور چلنا شروع کر دو کہ مٹی جھڑ جائے گی. یہی ہے اس کا جواب، مٹی پاؤ، مٹی پاؤ. آج اپنے آپ کو اس چیز کے لیے اگر آپ اور میں تیار کر کے اٹھتے ہیں نا یہاں سے کہ انشاءاللہ دل کھٹا نہیں کرنا. کبھی ہمارے دل کھٹے ہو جاتے، دل کڑوے ہو جاتے، دل ٹوٹ جاتے. کیا ہو گیا ہمارے دلوں کو؟ اور اپنے آپ کو تیار کیجیے. کل شام کو انشاءاللہ اسی وقت پہ ہمارا لیکچر آئے گا، آگے کی تیاری کیجیے. صبح میں ہمارا ویملی میں ایک کورس شروع ہوا ہے آج. آپ میں جو بھی آ سکے موسٹ ویلکم. آن لائن سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو رجسٹر کر سکتے ہیں، زوم کے تھرو آئے گا، جس میں ہم سورۃ جمعہ کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کر رہے ہیں. اور کل کے سبق میں اس موضوع سے متعلق مزید بات ہے، کیسے تطہیر قلب ہوتی ہے اور کیسے تذکیر ہوتی ہے. جتنا قرآن سنت کے قریب رہیں گے انشاءاللہ اتنا فائدہ ہوگا. تو پھر یہاں رک دیں، کافی ہے اتنا. چلیے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.